نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 18 اور 19 ترجمہ اور تجوید کے متعلق انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بات ہوگی۔ صمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیون اندھے ہیں، فہم بس وہ لا یرجعون نہیں پلٹیں گے، او کصیب یا جیسے بارش من السماء آسمان سے، فیہ اس میں ظلمات اندھیرے ہوں، ورعد اور کڑک، وبرق اور چمک، یعنی کڑک بھی ہو اور چمک بھی ہو، یجعلون ٹھونس لیتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق کڑاکے سے، حذر الموت موت کے ڈر سے، واللہ اور اللہ تعالی محیط گھیرے ہوئے ہے بالکافرین کافروں کو۔ صم بکمن، صاد جو ہے نا موٹے حروف میں سے ہے، صاد کو آپ نے موٹا کر کے پڑھنا ہے، صاد پڑھنا ہے، سمن نہیں پڑھنا، سین کی آواز میں نہیں پڑھنا، صم بکمن۔ میم مشدد ہے، غنہ ہوگا، اور یہاں تنوین ہے، اور تنوین کے بعد حرف با ہے، تو یہاں اقلاب ہوگا، من کی بجائے مم پڑھا جائے گا۔ دونوں الفاظ کو اگر ہم ملا کر پڑھتے ہیں تو پھر یہاں اقلاب ہوگا، اگر الگ الگ پڑھتے ہیں جیسے سمن پڑھتے ہیں تو پھر یہ جو چھوٹا سا میم لکھا ہوا ہے پھر نہیں پڑھا جاتا، پھر سمن پڑھا جاتا ہے، لیکن جب ساتھ بکمن پڑھیں گے تو پھر میم کے اوپر جو تنوین ہے یہ میم سے آواز بدل جائے گی، یعنی جو نون کی آواز اس کے اندر ہے وہ میم سے بدل جائے گی، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ صم بکمن، صم بکمن، بکمن یہاں جو ہے نا دو پیش کی تنوین کے بعد عین ہے تو یہاں اظہار ہوگا، یہاں تنوین میں غنہ نہیں کریں گے، غنہ نہ کرنے کو اظہار کہتے ہیں۔ صم بکمن عمی، عمی فہم، عین کی بات گلے کے درمیان سے نکالنی ہے، اور یا کے اوپر تنوین ہے، تنوین میں اخفا کرنا ہے، کیونکہ تنوین کے بعد فا کے 15 حروف میں سے فا ہے۔ لا یرجعون یہاں الف مدہ ہے، اور را ساکن سے پہلے زبر ہے، را کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے، یرجعون یہاں جو ہے واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر آپ نے کھینچنا ہے۔ او کصیب، او واو ساکن سے پہلے زبر ہے، یہ واو لین ہے،
اور حروف لین دو ہیں، واو لین اور یائی لین۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین کہتے ہیں، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یائی لین کہا جاتا ہے۔ تو حروف لین کو نرمی سے ادا کیا جاتا ہے، تو یہاں بھی ہم نے واو کو نرمی سے پڑھنا ہے، او، اور واو کی ادائیگی میں دونوں ہونٹ جو ہے نا گول ہوں گے، اور جو عموماً جو غلطی ہوتی ہے واو کی ادائیگی میں اوپر والے دان نچلے ہونٹ کے ساتھ لگاتے ہیں، تو اس طرح نہیں کرنا، یعنی اب نہیں پڑھنا، او پڑھنا ہے۔ او کصیب من السماء، صاد جو ہے نا موٹے حروف میں سے صاد کو آپ نے موٹا کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر کصیب، یہاں آپ نے غنہ کرنا ہے، میم مشدد میں آپ نے غنہ کرنا ہے۔ من السماء، یہاں مد متصل ہے، یعنی مد واجب ہے، 3 سے 4 الف کے مقدار کے برابر آپ نے کھینچنا ہے۔ فیہ، یہاں یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو آپ نے 1 الف کے مقدار کے برابر کھینچنا ہے۔ ظلمات ورعد وبرق، وا جو ہے نا موٹے حروف میں سے آپ نے اس کو موٹا کرنا ہے، اور میم کے اوپر کھڑا زبر ہے تو آپ نے میم کو کھینچنا ہے، یعنی 1 الف کے مقدار کے برابر مد کرنی ہے۔ اور اس کے بعد پھر تا کے اوپر 2 پیش کی تنوین ہے، اور 2 پیش کی تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو ہے، تو یہاں ادغام مع الغنہ ہوگا، ظلمات ورعد، اور رعد یہاں بھی جو ہے نا 2 پیش کی تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو ہے، یہاں بھی ادغام مع الغنہ ہوگا۔ جس طرح پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون یعنی یا، را، میم، لام، واو، نون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوتا ہے، اور ادغام کی تعریف آپ کو بتائی تھی کہ ایک حرف کو دوسرے حرف میں اس طرح ملا دینا کہ وہ ایک مشدد حرف بن جائے۔ تو 4 حروف جو ہے ان 6 حروف میں 6 حروف بنتے ہیں حروف یرملون، تو 6 میں سے 2 جو ہیں لام را، اس میں بلا غنہ ادغام ہوگا، اور باقی 4 میں مع الغنہ ہوگا۔ تو یہاں بھی تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو ہے، تو واو میں جو ہے نا ادغام مع الغنہ ہوتا ہے، تو یہاں ہم نے ادغام مع الغنہ کرنا ہے۔ ظلمات ورعد وبرق، را ساکن سے پہلے زبر ہے، را کو آپ نے موٹا کرنا ہے، اور قاف موٹے حروف میں سے قاف کو آپ نے موٹا کرنا ہے، اور یہاں وقف کریں گے قاف کے اوپر تو قاف میں آپ نے قلقلہ بھی کرنا ہے، اور حروف قلقلہ جو ہے 5 ہیں، قاف، قاف، با، جیم، دال، حالت وقف اور حالت سکون میں ان میں قلقلہ ہوتا ہے، یعنی جس طرح گیند آپ جو ہے نا مارتے ہیں دیوار پہ تو آپ کی طرف واپس آ جاتی ہے، یعنی اسی طرح آواز جو ہے پلٹ کر آپ کی طرف آئے گی، آواز یعنی ٹکرا کر واپس آپ کی طرف آئے گی، تو قلقلے کا مطلب ہوا کہ حرف کو ہلا کر پڑھنا۔ رعد، رعد وبرق، یجعلون، جیم میں قلقلہ ہوگا، جیم بھی جو ہے نا حروف قلقلہ میں سے ہے، اور عین کے بعد گلے کے درمیان سے نکالنی ہے، یجعلون نہیں پڑھنا ہے، یجعلون پڑھنا ہے، یجعلون، اور یہاں واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو 1 الف کی مقدار کے برابر آپ نے اس کو کھینچنا ہے، یجعلون اصابعہم، صاد جو ہے نا موٹا ہوگا موٹے حروف میں سے، اور یہاں الف سے پہلے زبر ہے تو الف مد ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر آپ نے کھینچنا ہے۔
اصابعہم، اصابعہم، ہم یہاں جو میم ساکن میں اظہار ہوگا، کیونکہ میم ساکن کے بعد نہ با ہے نہ دوسرا میم ہے، جس کے اظہار ہوگا۔ فی یہاں جو ہے نا یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، تو آپ نے ایک الف کے مقدار کے برابر کھینچنا ہے۔ آذانہم، حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، تو یہاں آپ نے ایک الف کے مقدار کے برابر کھینچنا ہے۔ یہاں بھی جو ہے نا دال کے بعد الف ہے، الف سے پہلے زبر ہے، تو یہاں بھی جو ہے نا آپ نے ایک الف کے مقدار کے برابر کھینچنا ہے۔ آذانہم من الصواعق، من الصواعق، میم مشدد میں آپ نے غنہ کرنا ہے۔ من الصواعق، صاد جو ہے نا موٹا ہوگا، واو میں آپ نے ہونٹ گول کرنے ہیں، اور یہاں الف سے پہلے زبر ہے، تو مد بھی آپ نے کرنا ہے، یعنی ایک الف کی مقدار کے برابر۔ اور من الصواعق نہیں پڑھنا، من الصواعق، عین کی آواز گلے کے درمیان سے نکالنی ہے، اور دوسرا قاف کو آپ نے موٹا کرنا ہے، کیونکہ زیادہ غلطی جو ہے موٹے حروف میں وہ زیر کی صورت میں ہوتی ہے کہ جب موٹے حروف کے نیچے زیر ہو تو اس کو لوگ پھر موٹا نہیں کر سکتے، ادائیگی درست نہیں ہوتی، تو موٹا ان سے نہیں ہوتا تو حرف چینج ہو جاتا ہے۔ قاف کی جگہ کاف پڑھ لیتے ہیں، من الصواعق ہی پڑھتے ہیں، من الصواعق نہیں پڑھنا، من الصواعق، عین اور قاف کی آواز کی طرف خیال کرنا ہے، اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے۔ حذر الموت، حا کی آواز گلے کے درمیان سے ہے، را کے اوپر زبر ہے، را کو موٹا کرنا ہے۔ حذر الموت، یہاں بھی واو لین ہے، واو ساکن سے پہلے زبر ہے، نرمی سے ادا کرنا ہے، اور تا کے اوپر وقف کریں گے تو تا ساکن ہو جائے گی۔ واللہ، لفظ اللہ کا لام جو ہے نا خوب موٹا کر کے پڑھیں گے، کیونکہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے والے حرف پر زبر ہے۔ جب بھی لفظ اللہ یا لفظ اللہم کے لام سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو خوب آپ نے موٹا کرنا ہے، یعنی زبان کو تالو کی طرف اٹھانا ہے، ہونٹ گول نہیں کرنا ہے موٹا کرنے کے لیے، تو موٹا کرنے کے لیے زبان کو تالو کی طرف اٹھانا ہے۔ واللہ، واللہ، اور واو میں اور پیش میں جو ہے نا ہونٹ گول ہو گئے۔ محیط بالکافرین، محیط، یہاں جو ہے نا یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مد ہے، ایک الف کے مقدار کے برابر کھینچنا ہے، طا کو موٹا کرنا ہے، اور یہاں بھی طا کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، اور دو پیش کی تنوین کے بعد حرف با ہے، تو یہاں بھی اقلاب ہوگا، یعنی محیطن ہے، اس کے بعد بالکافرین ہے، تو جب دونوں لفظوں کو ہم پڑھیں گے تو اس صورت میں پھر طا کے اوپر دو پیش کے اندر جو نون کی آواز ہے وہ میم سے تبدیل ہو جائے گی۔ محیط بالکافرین، بالکافرین، کاف کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھینچنا ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر، زیادہ نہیں کھینچنا، اور پھر آگے یا مدہ ہے، اور وقف میں نون ساکن ہو جائے گا۔ تو اس کو دوبارہ جو ہے نا الفاظ کو دوبارہ دہراتے ہیں تاکہ ادائیگی درست ہو جائے۔ صم بکم، صم بکم عمی فهم لا يرجعون، صم بکم عمی، عمی اخفاء ہوگا، اور اخفاء کا مطلب ہے کہ چھپانا۔ پہلے اس کی مثال میں نے آپ کے گزشتہ اسباق میں بتا دی ہے۔ اردو میں اس کی مثال جس طرح پنکھا ہے، پنکھے میں نون کی آواز چھپ جاتی ہے، لکھنے میں پنکھا لکھا جاتا ہے لیکن پنکھا پڑھا جاتا ہے، تو اسی طرح یہاں بھی
آواز جو ہے نون کی وہ چھپ جائے گی. عمی فہم لا یرجعون، لا یرجعون، یرجعون نہیں پڑھنا، یرجعون. او کصی، او نہیں پڑھنا. حروف لین میں اکثر آواز جو ہے نا مجہول پڑھ لیتے ہیں، تو اس سے آپ نے بچنا ہے. او پڑھنا ہے، او نہیں پڑھنا. او کصیب من السماء، یہاں جو ہے نا مد واجب آپ نے کرنی ہے. فیہ یا مد ہے کھنجنا ہے. ظلمات ورعد وبرق یجعلون، وہ مد ہے. اصابعہم فی آذانہم من الصواعق، صواعق نہیں پڑھنا، من الصواعق. حذر الموت، حذر الموت، یعنی موت نہیں پڑھنا. موت، موت جو ہے نا ہماری اپنی زبانوں میں یہ لفظ جو ہے نا مجہول پڑھا جاتا ہے، موت پڑھتے ہیں. تو عربی میں جو ہے نا معروف پڑھنا ہے، موت پڑھنا ہے. حذر الموت. واللہ محیط بالکافرین. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 18 اور 19 جو ہے ترجمہ اور تجوید کے متعلق الحمدللہ بات ہوئی. تو اس طرح انشاءاللہ پھر اگلی آیات کا انشاءاللہ کل جو ہے سبق جو ہے نا پڑھیں گے، اور اس کو جو ہے نا اپنے دہرانا بھی ہے تاکہ صحیح ذہن نشین ہو جائے، اور ساتھ جو ہے نا الفاظ جو ہے ان کی ادائیگی بھی درست ہو جائے. تو باقی پھر انشاءاللہ کل حاضر ہوں گے. والسلام.